This is Gulbaz from Fellowship of Pakistani American Christian. I welcome you to FPAC TV. Today we have a few guests with us. These folks which we have today on our TV, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی minorities کے لیے اپنی زندگیاں دی، جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کے آج تک ملک کے لیے، ملک کی قوم کے لیے اور اسپیشلی پاکستانی minorities کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ میرے دوستوں، it's my honor and privilege to introduce you to Dr. Kamal Feroz. Dr. Kamal Feroz is been in Pakistan ever since, honestly, ever since میں نے ہوش سنبھالا۔ ڈاکٹر صاحب کا اس ٹائم پاکستان میں ایک میگزین ہے جو کہ ماہنامہ ہے، اس کے علاوہ وہ شاعر ہیں، لکھتے ہیں، کالم نویس ہیں اور بہت ہی ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی، سوشلی اور وہ ہر طبقے میں، چاہے وہ میجورٹی ہے چاہے وہ منورٹی ہے، اتنی ہی عزت سے جانے جاتے ہیں جیسے کہ ان کو جاننا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جی سر، دس از گلباز سر، کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک آ رہی ہے۔ پرفیکٹ۔ ہم چلتے ہیں اس کے بعد پیٹر عالم صاحب کے پاس۔ پیٹر عالم he's been in United States forever, ever since I came to United States he's been here. انہوں نے MBA کیا ہے، بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کرسچن کمیونٹی جو شکاگو میں ہے، اس کے ایک بہت رناؤس اور بہت جانے پہچانے لیڈر ہیں۔ ہمارے یہاں کا ون آف دا چرچ جو کہ جسے ہم پائنیئر چرچ بولتے ہیں، یہ اس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اس کے بورڈ ممبر بھی رہے ہیں، ٹریجر بھی ہیں اور بہت سی خدمات انہوں نے اس چرچ میں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کرسچن کمیونٹی جو شکاگو میں ہے بہت گرو ہوئی ہے۔ مسٹر عالم سر، یس گلباز سر آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ہاں سر، I welcome you to our show. With that, we're gonna go to Dr. Amir Anjum. Dr. Anjum جو ہیں یہ ڈینٹسٹ تھے پاکستان میں، امریکہ آئے، یہاں پہ عرصہ دراز سے رہ رہی ہیں اور اس ٹائم اگر میں یہ کہوں کہ شکاگو کی کوئی بھی تقریر ان کی تقاریر کے بغیر پھیکی ہوتی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خدا نے ان کو الفاظ پہ کمانڈ دی ہے، خدا نے ان کو بہت نالج دیا ہے، یہاں رہتے ہوئے بھی پاکستانی ہسٹری سے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام پہ آئے ہیں، ہمارے اینالسٹ ہیں۔ I want to welcome him. Dr. Anjum, can you hear me? Dr. Anjum, sir? I think ابھی کچھ پانی خرابی ہے، ہم ان سے بھی تھوڑی دیر میں رابطہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس گلنار گل ہیں۔ گلنار ہمارے ساتھ اس ٹائم ہمارے FPAC کی نیشنل کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ گلنار کینیڈین ہیومن رائٹ میں ہیں، گلنار ایک ایڈوکیٹ ہیں، شی ریپرزینٹ ہائی کورٹ، بہت سے کیسز کر رہی ہیں اور ہماری اسپیشلی ہماری منورٹی کے لیے دن رات وہاں پہ لڑ رہی ہیں، بہت جلدی اپنا نام پیدا کر رہی ہیں۔ ویری پراؤڈ ہمارے ساتھ گلنار جیسے ینگسٹر ہیں جو کہ آج سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آج نوجوانوں کو آگے آنا ہے، ہمیں اپنے سینئر سے سیکھنا ہے اور ان کی ہمیشہ عزت کرنی ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو پائنیئر جو انہوں نے ہمارے لیے عمارت بنائی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ گلنار، we welcome you to our show. Can you hear us? Thank you so much. Great. Yes, I can hear you. Perfect. Thank you. بہت اچھا لگا آپ چاروں سے مل کے۔ ابھی ہم لوگ ڈاکٹر انجم صاحب کو بھی لے کے آئیں گے۔ ان دا مین ٹائم، ساتھ ہی تعارف کے بعد میں اپنے مہمان خصوصی ہمارے جو گیسٹ ہیں، میں ڈاکٹر کمل فیروز کی طرف چلوں گا۔ ڈاکٹر صاحب جی، I want to say welcome again and میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جیسے میں نے کچھ بتایا ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے آپ بھی بتائیں کہ آپ کی کیا خدمات رہی ہیں پاکستان میں، آپ نے کیا کچھ ہمارے لیے کیا ہے تاکہ ہم آج آزادی سے رہ سکیں پاکستان میں اور آگے بھی اسی جنگ کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ سر پلیز۔ گلباز صاحب، آپ نے بہت کچھ بتا دیا، میں صرف چند باتیں اپنے متعلق کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز
صحافت سے کیا اور بعد میں جرنلزم سے کیا تھا، اور اس کے بعد میں ڈیلی اخبارات میں کام کرتا رہا بطور اسٹاف رپورٹر، اور پھر اس کے بعد ڈیسک پر بھی میں نے کام کیا، اور بہت سے معروف صحافیوں نے میرے ساتھ کام کا آغاز کیا، نذیر ناجی اور جمیل اختر وغیرہ میرے ساتھ کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد میں نے شاعری کا آغاز کیا۔ اس وقت میری شاعری کی 4 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور ایک ادب کے حوالے سے میری خدمات پر حکومت پاکستان نے مجھے تمغہ امتیاز دیا Wow, that's an honor. لٹریچر کی میں۔ اور اس کے علاوہ جی سی یونیورسٹی میں کمل فیروز اور فن اور شخصیت کے حوالے سے ایک خاتون نے ایم فل کا تھیسس کیا، مجھ پر ایک تھیسس ہوا ہے جی سی یونیورسٹی میں ایم فل کا، کمل فیروز فن اور شخصیت۔ اور اس سے پہلے ایک ایم اے کا تھیسس ہوا ہے لاہور ایجوکیشن یونیورسٹی میں، کمل فیروز کی شاعری کا تنقیدی جائزہ۔ اور اب ایک اور تھیسس بہاؤالدین جب سکریہ یونیورسٹی میں سمینا قریشی کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کا تھیسس کمل فیروز کی شاعری اور ادبی خدمات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ میں گزشتہ 44 ایئرز سے شاداب رسالہ جاری کیا ہوا ہے، جو پہلے 15 روزہ تھا، اب وہ ماہنامہ ہے۔ اور اس رسالے کا مقصد قائد اعظم کے نظریات کا فروغ اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کو آگے بڑھانا، اسپیشلی کرسچن مسلمس کے ڈائلاگ کو، اور دیگر ادبی اور سماجی خدمات اور سیاسی حوالوں سے اس کو رکھا ہوا ہے، ڈائلاگ ان کی گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ میں روزنامہ پاکستان میں کالم لکھتا ہوں، اور بہت سی ادبی تنظیموں کا میں ممبر ہوں، پاکستان رائٹرز گلڈ کا ممبر ہوں میں، اور اکیڈمی آف لیٹرز کا ممبر ہوں میں، اور اس طرح بہت سی تنظیموں کے ساتھ متعلق ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں بتاتا جاؤں گا بہت سی باتیں تو وہ ایک بات طویل ہو جائے گی، تو میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور کوئی مزید آپ بات کریں گے، سوال کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ کمل صاحب، تھینک یو سو مچ۔ آپ کی زندگی واقعی یہ کتاب ہے، آپ کے اوپر نہ صرف لکھا جا رہا ہے بلکہ آپ کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ اٹس این آنر فار آور کمیونٹی کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ لیونگ شخصیت ہے، جس کے اوپر آج پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، جس کے اوپر لکھا جا رہا ہے، جس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے۔ Thank God and thank you for being with us. It's a blessing for us. میں یہاں سے امریکہ سے وہ ایک ڈیلی ڈیویشنل گائیڈ چھپتی ہے، اپر روم، ہاں، اپر روم کا اردو ایڈیشن میں گزشتہ 46 ایئرس سے اس کا میں ایڈیٹر ہوں اور اس کا پبلشر ہوں۔ واو، اس کے اردو ایڈیشن کا وہ تقریباً 63 زبانوں میں شائع ہوئی۔ میں نے وہ کتاب دیکھی ہوئی ہے۔ وہ میں اردو میں اس کا میں 46 ایئرس سے اس کا ایڈیٹر ہوں۔ wow. Again, اس کا پاکستان۔ wow. Thank you so much, sir. Thank you for letting us know about yourself. You're an inspiration for us. میرے جیسے اور دوستوں کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے آپ واقعی ایک انسپریشن ہیں۔ Thank you so much for being with us. I started working in 66 to 67. I was the president. When I was in college, in Murray College, I was the president of Student Christian Movement, which was then called SCM. I'm pretty sure it is still called SCM. So I was the president of SCM 66 to 67. Then I was also president of Christian Youth Club in Sialkot region, and then I was social services certificate winner, University of the Punjab, in 67 to 77, several years. Okay. Then I was honorary Southern Regional Treasurer of Pakistan Fellowship of Evangelical Students from 71 to 2 years. Okay. Then I was
honorary Northern Regional Treasurer of Pakistan Fellowship of Evangelicals from 72 to 75. And then I was the president and chairman of Christian Welfare Association, जिसको उर्दू में हम तहरीक इस्लाही कलीसिया भी कहते थे, रावलपिंडी में. I was president of this association for 2 years. Then after that, I was honorary national treasurer. Then it was first of all local. Then now I was made the national treasurer of International Fellowship of Evangelical Students for 2 years. Then when I came to States, I have served in so many different areas in the church. Like Mr. Gurbaz said, I was the chairman of the board, and in so many ways I have served the community. Then I was a coordinator of activities, special activities, bringing the community together. Are you there? Yes, sir, I'm here. Go ahead. Just keep going. Yeah. Then for 2 years, in fact for 3 years, I've been conducting the programs in the Chicago community, bringing the community together. And then I want to tell you that God has used me in so many ways in the community, even in Indian and Pakistani community, in so many different ways. So I will stop right here, talking about me, and so that we can continue to go further. Thank you so much, sir. Again, welcome. You're also an inspiration. Thank you for joining our show. Dr. Anjum, are you with us? Dr. Anjum, somehow he keep dropping, but okay, we'll go to Gulnar real quick, and then we'll start the show. Ji, Dr. Saab. Ji, sir. Okay, go ahead. So we have Dr. Anjum. I'm gonna give floor to Dr. Anjum. So 1 या 2 मिनट में अपने मुतालिक कुछ और बताना चाहते हैं तो प्लीज बताएं. डॉक्टर साहब. मैं आज इतना खुश हूँ कि मुझे कमल फरोज साहब की कुछ बातें सुनने का मौका मिला. कमल फरोज साहब मेरी बात सुन रहे होंगे. उन्हें भी याद आ रहा होगा कि मेरा ख्याल आज से 20-25 साल पहले जब लाहौर के डिप्टी कमिश्नर क्या नाम है उनका, सईद नादी साहब थे, मैं कमल फरोज साहब और मनोहर साहब और मेरा ख्याल आज में तबस्सुम साहब वाली थी और कुछ और हजरात थे. We were all members of the district minority committee for लाहौर डिस्ट्रिक्ट. उसके अलावा भी कमल फरोज साहब से बेशुमार जगह से मुलाकात हुई थी. तो आज मैं उसकी आवाज़ को बेशुमार सालों के बाद सुन रहा हूँ. And I'm very, very happy with that. और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैं कमल फरोज साहब से मुताबिक उनके रसाला शादाब के हवाले से था जिसमें उनकी खूबसूरत बातें जमने में आती थी. लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि उनके ऊपर एमफिल डिग्री के हवाले से वो आज एक मजमून की हैसियत से हमारे सामने आए हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी उनको एक निजामी सनद मिली है. मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए बड़ी खुश आहमद है. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सके अपनी कलीसियाई खिदमत को किसी तरीके से सर अंजाम दे सकें. मुझे याद है कि एक जमाना था जब पाकिस्तान में गालिबन 30 साल पहले, शायद 35 साल पहले, मुझे कायद आज़म जो 11 अगस्त की तकरीर थी, वो अहम तकरीर थी और है भी. उसके ऊपर मैंने पाकिस्तान टाइम में एक आर्टिकल लिखा था जिसके ऊपर बेशुमार लोगों ने इस पर तनकीद की और बेशुमार लोगों ने इसे सराहा. मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो मुलाकात है जिसमें रावत साहब शामिल हैं, आप शामिल हैं
اور گلناز اہم شامل میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بڑا اہم موقع ہے کہ ہم اس تقریر کے حوالے سے یا پاکستان کی موجودہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو مناظر کو پیش کرنا پڑ رہی ہے ہم اس بات کو آگے بڑھائیں. تو میں یہاں ختم کرتا ہوں. تو میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ what we are able to say about our situation as a minority in Pakistan. Perfect. Not that we can say something about our own self. Thank you, sir. I'm gonna go to Gulnar real quick. Gulnar, are you with us? Yes. Okay, you have a few minutes. Just say something about yourself so we can go to our next segment of our program. اوکے، سب سے پہلے تو گلباز صاحب تھینک یو سو مچ مجھے اس اہم پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. You're welcome. اور تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دوں. میں پریکٹیشنر لائر ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پریکٹس کرتی ہوں لاہور میں. لاہور ماڈل ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. اور بسائڈ دیٹ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں کینیڈین ہیومن رائٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی، اور نیشنل ڈائریکٹر اور جیسے آپ نے بتایا ہے نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں فیلوشپ پیکٹ کی. اور باقی ہے کہ میں ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں مائنورٹیز کے حقوق کے لیے. میں اس جنگ میں I think ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. تھینک یو گلنار. آپ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے جی بیچ میں میں اوکے تھینک یو سو مچ. میں ذرا یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگ انٹروڈکشن کیوں کرواتے ہیں. اس پروگرام کو جب ہم نے شروع کیا تھا اس کی بنیاد ہم نے ایسے رکھی تھی کہ جو ہمارے سینئرس ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں جن سے ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے کیا ان کو کمپلیٹ ریکگنیشن مل رہی ہے. ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ کن کی وجہ سے آج پاکستان میں ایک وہ آج آزادی کا سانس لے رہے ہیں. یہاں ایون شکاگو میں بھی ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. دوستو اس پروگرام کو آپ کے سامنے لانے کا ایگزیکٹلی یہی مقصد ہے کہ ہمارے سینئرز ریکگنائز ہوں, ہمارے سینئرز ہم ان کو جانیں اور وہ ہمیں جانیں. اینیویز لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کمل فیروز سے گزارش ہے. ڈاکٹر صاحب, recently I found out that you have write some columns about Constitution of 1973. ہم لوگوں نے یہ ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے. اس سیریز کے مطابق ہم لوگوں نے اگست 11 جو کہ قائد اعظم کی تقریب تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہ یہ ایک ملک ہے جو کہ ایک ایسی اسٹیٹ ہوگی جہاں پہ سب لوگ برابر ہوں گے. اس کے بعد بہت سے کانسٹیٹیوشنز آئے. 1947 کے بعد 1973 اگست 14 کو جب بھٹو صاحب اپنے اقتدار میں آئے اور اس سے پہلے ہی انہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو کہ فائنلائز پوزیشن میں لا کے ہم سب کے سر پہ دھر دیا. مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی جب آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ نے کچھ اس کانسٹیٹیوشن کے متعلق لکھا ہے. So I'm going to start the conversation with you, sir. What do you think about the Constitution? How you think it's affecting minorities in Pakistan? Is it good? Is it bad? That's what we want to know. Please اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا. ہاں جی گلباز صاحب, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں اس کانسٹیٹیوشن سے پہلے جو ہماری آئینی حیثیت تھی اس پہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ پر جانا پڑے گا. جی کہ جب وہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو 11 اگست کی تقریب کا حوالہ دے چکے ہیں. اس میں انہوں نے تمام پاکستانی قوم کو ایک پاکستانی قوم قرار دیا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے اس ملک کا نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان رکھا تھا. یہ بنیادی بات یہ ہے, اور یہ 1956 کے تک یہ چلتا رہا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ محمد ایوب خان نے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دے دیا. اس وقت سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا. میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ تاریخی حوالہ ہے. بالکل بالکل, آپ سر پلیز بتائیں
کیونکہ یہی مقصد ہے کہ ہماری ینگر جنریشن کو اپنے پاسٹ کا پتہ ہونا چاہیے. سو آپ جو بھی بتائیں گے سر اٹس اے نالج فار اس. یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس میں مذہب کے نام پر کوئی تفریق موجود نہیں ہوگی اور سب پاکستانی ہوں گے. قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریب میں واضح طور پر کہا تھا کہ ہندو ول بی سیز ٹو ہندو, مسلم ول بی سیز ٹو مسلم, not in the sense of the religion but in the sense of the state or will be the equal citizen of Pakistan. تو یہاں بالکل واضح کر دی گئی تھی کہ کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی اور اسی لیے اس ملک کا نام انہوں نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان رکھا تھا. ایوب خان کے زمانے میں اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دے دیا گیا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے تو انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کا ایک آئین تھے جو متفقہ آئین ہو, لیکن میری نظر میں یہ متفقہ آئین نہیں ہے. 1973 کا آئین متفقہ آئین نہیں ہے کیونکہ اس میں اس آئین پر دستخط کرنے والی تمام جماعتیں تھیں اور تمام طبقات کے لوگ تھے اور لیکن کسی ایک مسیحی کے بھی بلکہ میں یہ کہوں گا کسی بھی مائنورٹیز کے شخص کے ریپریزنٹیو کے اس آئین پر دستخط نہیں. اس لیے میں یہ بار بار لکھ چکا ہوں اپنے ڈیلی اخبارات کے کالموں میں بھی اور اپنے ایڈیٹوریلز میں اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ میں اس کو متفقہ آئین نہیں مانتا. یہاں تک کہ آج تک جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں بھی کسی اقلیت کے نمائندے کے اس پر دستخط نہیں ہے. یہ آج تک بھی کسی اقلیت کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے یہ متفقہ آئین قرار نہیں دیا جا سکتا, جبکہ اس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ متفقہ آئین ہے. متفقہ آئین ان کے اکثریت کے مختلف جماعتوں اور طبقات اور مکاتیب فکر کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے, لیکن مائنورٹیز جو اس ملک کا لازمی حصہ ہے جس کا اشارہ ہمارے پرچم میں بھی موجود ہے اس رنگ ہمارا, اور اس کے بغیر اگر کوئی آئین بنتا ہے تو اس کو متفقہ آئین نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات کہ اس آئین کو میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہوگا, یعنی اسٹیٹ کا دین اسلام قرار دے دیا گیا ہے مذہب, جبکہ مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں, کسی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بات صاحب آپ میری بات جی میں بالکل سر آپ کے ساتھ ہوں. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں بالکل کہ وہ کوئی بھی مذہب کسی, اور جبکہ اس آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے, جبکہ اس ملک میں صرف مسلمان نہیں رہتے, اس میں بہت سے دیگر لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. دوسری بات جو اس آئین میں یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اقلیتوں کو یہ برابر کے حقوق حاصل ہوگی اور ان کو میں کوئی تفریق نہیں ہوگی, جبکہ پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا. پھر ایک آئین اس میں تضاد بھی ہے ان شکوں میں کہ یہ کہا گیا کہ برابر کے حقوق ہوں گے اور ساتھ ہی یہ لکھ دیا گیا کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر نہیں بن سکتا. تو یہ کیسے ایکول رائٹ ہو گئے؟ بالکل بالکل وجہ فرمایا اس کے اوپر. جی جی یہ تو ایکول رائٹ کی کنٹراڈکشن ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو اب ایک مسئلہ اور شروع کر دیا گیا ہے کہ جی ان کو اقلیتیں نہ کہا جائے, غیر مسلم کہا جائے. میں نے اس کی ہمیشہ شد و بد سے مخالفت کی کہ غیر جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں غیر ہے اور فلاں اپنا ہے, تو اپنا اور غیر قرار دینا یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے, جبکہ پاکستان کے آئین میں لفظ اقلیتیں موجود ہیں اور جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں اقلیتوں کے تحفظات کے لیے شکیں موجود ہیں اور پاکستان نے اقوام متحدہ کے اس چارٹر پر باقاعدہ دستخط کیے ہوئے ہیں. لہذا جب آپ غیر مسلم کہہ دیتے ہیں
تو غیر مسلم میں تو میرا اور آپ سب کا تشخص ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل 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 کیونکہ ہم لوگ غیر مسلم میں تو ہندو بھی آ جاتی ہیں, سکھ بھی آ جاتی ہیں, پارسی بھی آ جاتی ہیں, شیڈول کاسٹ بھی آ جاتی ہیں, اور کرسچن, ہماری حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اب اس سے تو ہم پاکستانی رہتے ہی نہیں. بالکل ہمارے پاس کرسچن لیڈرز بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقلیت نہ کہا جائے, غیر مسلم کہا جائے. حالانکہ غیر کا میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, غیر تو غیر ہوتا ہے, اپنا اپنا ہوتا ہے, جبکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اقلیتیں مذہبی اقلیتیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے. اور مذہبی اقلیتوں کے لیے باقاعدہ آئین میں سیٹیں مختص ہیں. اب دیکھیے یہ سیٹیں مختص ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو نے 7ویں یا 8ویں ترمیم کے تحت یہ نشستیں مخصوص کی اقلیتوں کی, اقلیتوں کی اور خواتین کی. خواتین اور اقلیتوں کو ایک ہی انداز سے سیٹیں دی گئی, اور اس کا الیکشن کا جو طریقہ مقرر کیا گیا تھا وہ قدرے آج کے طریقے سے قدرے بہتر. اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ 10 سال کے لیے ہوگا, کہ یہ اس طریقے سے مخصوص نشستوں پر عمل ہوگا کہ اس کے بعد یہ ضرورت ہی نہیں رہے گی. تمام جماعتیں جو ہیں, سیاسی جماعتیں, وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ اقلیتوں میں سے جو ان کے ورکرز ہوں گے ان کو کھڑا کیا کریں گے, اور وہ ان کو ٹکٹ دیا کریں گے, اور وہ الیکٹ ہو جایا کریں گے مین اسٹریم میں. تو یہ 10 سال کے لیے تھا. لیکن اس کا الیکشن کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے رکن کے لیے قومی اسمبلی کے رکن ووٹ دیں گے, جس طرح کے سینیٹر کا انتخاب ہوتا ہے. سینیٹر کا انتخاب جس طرح ہوتا ہے, اس طرح اس زمانے میں یہ انتخاب اسی طرح ہوئے. اور اسی طرح کچھ لوگ, وہ جو 4 لوگ منتخب ہوئے تھے, ایچ ایس بیدی, آر ایم اینڈروز, ایڈوکیٹ, اس طرح اور لوگ جو وہ ان کو ووٹ, ان کے ووٹر جو تھے وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے, جو کہ جن کو کہ ہم نے سلیکٹ کر کے اوپر بھیجا تھا. ہاں, جن کو ہم نے سلیکٹ کر کے وہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی کے ممبر, اور انہوں نے پھر اقلیت کے لوگوں کو اور خواتین کو الیکٹ کر کے. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی کے ممبر جو جوائنٹ الیکٹو میں ہمارے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے, انہوں نے ان لوگوں کو منتخب کیا صوبائی اسمبلی. اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے, انہوں نے یہ اس سلسلے کو بالکل 1985 کا آئین پی ایس او کے تحت انہوں نے جدا کرنا طریقے انتخاب ہمارے لیے منتخب کر. سر یہ میں آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش کروں گا, پلیز ہمارے ناظرین کے لیے پی ایس او کا مطلب پلیز تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا, تھوڑے دو لفظوں میں. یہ تھا کہ وہ جو پاکستان کا اس نے کہا کہ یہ جو آئین ہے یہ تو اس کو تو میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں, اور میں اپنا آئین تو اس کے تحت اس نے جدا کرنا طریقے انتخاب دیا کہ جی اقلیتوں کو جدا کرنا طریقے انتخاب دیا جائے. وہ اتنا مذہبہ خیز تھا کہ بنیادی طور پر اس نے اقلیتوں کو بنیادی مین اسٹریم سے نکال کر, ایک اس ڈھانچے سے نکال کر اس کو ان کے سیاسی طور پر بھی برتن, اسمبلیوں میں بھی ان کے برتن انہیں اچھوت قرار دے کر ان کے برتن الگ کر دیے گئے. اور اتنا وہ مذہبہ خیز تھا کہ قومی اسمبلی کے لیے پورا پاکستان حلقہ انتخاب اور صوبائی اسمبلی کے لیے پورا پاکستان حلقہ انتخاب قرار دے دیا تھا. اور اس طرح جو لوگ منتخب اتنے پولنگ اسٹیشنوں پر تو کوئی شخص ایک اپنا ممبر بھی, اگر ایک شخص اپنا پولنگ ایجنٹ بھی مقرر کر سکتا ہو تو وہ منتخب ہو سکتا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹے سے حلقے کے لیے کتنے لاکھوں روپے کا الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ اتنے لاکھوں روپے وہ خرچ کر سکتا ہے, تو پورے پاکستان کے لیے بیچارہ کہاں سے لاتا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ منتخب ہوتے رہے اس کے تحت,
لیکن اسی طرح صوبائی سے لیکن ان کی حیثیت اچھوتوں جیسی تھی. قومی اسمبلی میں ان کی کوئی آواز حیثیت نہیں تھی, کوئی آواز نہیں تھی ان کی. کوئی آواز نہیں تھی. اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم کسی اور ممبر کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتا تھا آپ کا اقلیت کا ممبر ہے اس کے پاس جائیں. اب فرض کیجئے کہ جے سعادت لاہور میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایک بلوچستان کا آدمی اس سے کیسے اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے؟ رابطہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ایک مذاق خیز انتخاب جو جاری رہا. اس کے بعد مسیحوں نے اور مسیحوں کی سیاسی جو روشن خیال اور ترقی پسند لوگ تھے, پروگریسو لوگ تھے اور سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ تھے, اس میں مذہبی رہنما بھی تھے, سیاسی رہنما بھی تھے, دانشور بھی تھے, ان میں بھی شامل تھا. ہم نے کوشش کی اور ایک جدوجہد جاری رکھی اور اپنے مسلمان دوستوں کو بھی اس میں رائٹرز کو, دانشوروں کو شریک کیا. اس میں احمد الدین قاسمی بھی کو بھی ہم نے شامل کیا تھا. اس حوالے سے انہوں نے قانون بھی لکھے تھے جنگ میں. تو اس میں کرتے کرتے مشرف کے زمانے میں ہم نے دوبارہ جو ہے وہ مخلوط انتخابات کو رائج کرنے کی آئین میں گنجائش پیدا ہو گئی. لیکن اس میں ہوا یہ کہ یہ جو نشستیں تو اتنی ہی رکھی گئی جتنی 25 سال پہلے تھی. اپنا ریپریزینٹیو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ, کیونکہ اکثر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے فون تک نہیں سنتے. Oh, absolutely right, sir. کیونکہ ہم نے سلیکٹ ہی نہیں کیا. Who cares about us? You know, ہمیں تو وہ جانتے نہیں نا, ہمارا تو نمائندگی ختم ہے. اور نمائندگی ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کم از کم وہ نمائندہ ہوتے تھے, وہ سینیٹرز کی طرح منتخب ہوتے تھے اور سینیٹرز ہمارے نمائندے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اب یہ سینیٹرز کی سے بھی وہ اپروچ سے نکال کر ہمیں انہوں نے نامینیشن میں ڈال دیا ہے. اور یہ اس روح کے بھی خلاف ہے کہ یہ اور پھر کوئی پاکستان کی یہ موجودہ الیکشن بھی ہوئے اور آئندہ الیکشن بھی ہوں گے, پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے کسی بھی اقلیت کے فرد کو ٹکٹ دے کر الیکشن میں کھڑا نہیں کیا. بیکاز انہوں نے بعد میں پک کر لینے تھے. بالکل یہ ضرور کہ انہوں نے اقلیتی ونگ بنا دی ہوئی اور اقلیتی ونگ غیر آئینی ہے کیونکہ اقلیتیں دی پارٹ اینڈ دی پارسل آف دس نیشن ہے, اسٹیٹ ہیں, اس لیے ان کے الگ ونگ بنانا کسی پارٹی سیاسی پارٹی کے وہ مناسب نہیں ہے. ایک بات اور بھی ہے کہ ہم اپنے طور پر تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں سیکولر ہونا چاہیے نظام, لیکن خود ہم مسیحی لیگ اور کرسچن لیگ اور اس طرح بنا کر اپنی سیاست کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نہیں ہونی چاہیے. یعنی خود ہمارا ایک اور بات, موجودہ الیکشن میں الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا کہ مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگا جا سکتا اور جو مانگے گا اس کو 3 سال قید با مشقت ہوگی. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپز یہ پھر جماعت اسلامی نے, جمعیت علماء اسلام نے, مسلم لیگ نے مذہب کے نام پر ووٹ حاصل نہیں کیے. ان جماعتوں کے تو نام ہی مذہبی ہیں. Absolutely right, sir. I 100% agree with you. مذہبی ہیں تو انہوں نے مذہب کے جمعیت علماء اسلام انہوں نے اسلام کے نام پر, اور مسلم لیگ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, اور یہ جماعتیں مسیحوں کو فل ممبر بھی نہیں بناتی. سر اپنی پارٹی میں جو ان کے ورکر ہوتے ہیں ان کو یہ فل ممبرشپ نہیں دیتے, اور کسی شخص کو بھی آج تک کسی ایگزیکٹو کا ممبر نہیں بنایا گیا. ایگزیکٹو یہ کسی بھی بات نے ان کو اپنی سپریم کونسل میں اور اس میں نہیں رکھا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی ہمیں نظر انداز کرتا ہے. پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں کبھی انہوں نے
پاکستان کے کسی شخص کو، کسی ریپرزینٹیو کو، کسی دانشور کو، کسی شاعر کو، کسی ادیب کو، کسی دانشور کو نہیں بلایا کہ بھی آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے ان الیکشنز کے بارے میں. اور اب جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس سلسلے میں بھی کسی سے کو نہیں پوچھا جا رہا. تو میننگ بائی ہمیں